السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ سچائی کے نام۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ ایک جنگ سی لگی ہوئی ہے۔ ایک پیر صاحب ہیں جنہیں لوگ حق خطیب کے نام سے جانتے ہیں، اور مشہور صحافی ہے، یوٹیوبر ہے، سید اقرار الحسن۔ ان دونوں حضرات کی میں نے ویڈیوز دیکھیں، تمام اس واقعے کو میں نے دیکھا، سنا، تو میں دونوں کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں حق خطیب صاحب جو ہیں، جنہیں لوگ پیر کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں دوستو، سب سے پہلے قرآن کے مطابق مزارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات، پیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم ہے نا، کسے کہتے ہیں غوث اعظم؟ یعنی سب سے بڑا مددگار۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ کسی انسان کو، اور یہ لوگ جتنے بھی پیر ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی صاحب کو، یہ انہیں کہتے ہیں پیرانے پیر، غوث اعظم کہتے ہیں، غوث بھی کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل قرآن کے مطابق غلط ہے۔ اسی طرح کسی بھی انسان کو، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، علی حجویری صاحب کو کہتے ہیں داتا، نہ، داتا مطلب دینے والا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کے لیے یہ چیزیں، دینے والا بھی اللہ ہے، مدد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کسی انسان کو آپ غوث یا داتا نہیں کہہ سکتے، پہلی چیز۔ اور نہ ہی اسلام میں مزارات کا کوئی تصور ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے، بعض لوگ اعتراض کریں کہ جو حق خطیب صاحب ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، یا جو بھی آیت پڑھ کے پھونک رہے ہیں۔ دیکھیں، اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ میں پڑھوں، آپ پڑھیں، عورت پڑھے، جوان پڑھے، بوڑھا، بچہ، کوئی بھی، ہے نا، سب کو اجازت ہے۔ اس پہ اعتراض نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ جی فلانا انسان جو قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہے، وہ کیوں پڑھ رہا ہے، یا اس نے وہ کلرفل کپڑے پہنے ہیں۔ یہ کوئی اعتراضات نہیں ہیں۔ سید اقرار الحسن صاحب نے اعتراض کیا کہ وہ جو پیر صاحب ہیں وہ سامنے آئیں گے نہیں۔ وہ آئے نا، ہے نا۔ آپ نے کہا وہ 2 منٹ بھی نہیں بیٹھیں گے، وہ 2 گھنٹے آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ آپ نے کہا وہ چین نہیں نکالے گا، اس نے چین بھی نکالی، جعلی تھی اصلی تھی، بات کی بات ہے۔ وہ آپ کو پکڑنا چاہیے تھا۔ وہ جو آپ کے ساتھ بندہ گیا تھا، وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے چھپا رہا، ہے نا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ ہمیں مارا پیٹا گیا۔ اگر مارا پیٹا گیا کہ تو اس کے نشان کہاں ہیں؟ پھر آپ نے کہا کہ ہم سے موبائل چھین لیے۔ اگر موبائل چھین لیے تو آپ لائیو کس طرح آ رہے تھے، ہے نا۔ اور مارنے پیٹنے والے وہ دروازے تک چھوڑ کے نہیں آتے۔ آپ کی تو کچھ اور فوٹیج آ رہی ہیں کہ آپ ہنس رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک شہرت کے نا، ایک ویوز لینے کے طریقے ہیں۔ ہماری عوام بولی بالی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، وہ جو پیر بنا ہوا ہے اس کی ایسی تیسی پھیر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ڈرامے چلتے رہنے ہیں، چونکہ لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، حدیثیں پکڑ لی ہیں، ہے نا، تو اس لیے وہ راہ حق سے پٹک گئے ہیں۔ اور یہ جو سید اقرار الحسن صاحب ہیں، دیکھیں پیر صاحب کو تو میں نے جواب دے دیا، مزارات کی اسلامی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، غوث اور داتا کسی انسان کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ غوث یعنی مدد کرنے والا، اور داتا دینے والا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہوگی پہلی چیز۔ اب آتا ہوں سید اقرار الحسن صاحب پر۔ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی وہ بات کرتا ہوں اور ختم نبوت کی بھی بات کرتا ہوں۔ حضور، آپ اعتراض کر رہے ہیں پیر صاحب پہ، جو پیر کہلاتا ہے حق خطیب۔ دیکھیں، آپ کا کم از کم اعتراض بنتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی جو بیگمات ہیں، غالباً 2 یا 3، وہ بے حجاب پوری دنیا کے سامنے نکلتی ہیں، ہے نا، بال کھلے، رنگ برنگی،
ہزاروں غیر محرم مردوں کو اپنی زینت دکھاتے ہوئے، اس وقت آپ کو اسلام یاد نہیں آتا؟ آپ کی جو دوسری وائف ہے، غالباً فرح اقرار نام ہے، آپ یوٹیوب میں لکھیں گے نا فرح اقرار، فرح اقرار کا پورا آ جائے گا وہ، آپ اس کا لباس دیکھیں. حق خطیب صاحب جو ہیں اس میں ہزار عیب ہوں گے، کم از کم اس کی بیوی ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں پینٹ شرٹ پہن کے، بال کھول کے، کسے ہوئے کپڑے پہن کے تو نہیں نکلتی نا. دوستو اس بارے میں تھوڑا سوچو. قرآن شریف کی جو آیت ہے نا جس میں زینت سے منع کیا گیا ہے سورہ احزاب میں، اس وقت اقرار صاحب کو یہ چیز یاد نہیں آتی؟ آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو شروعات تو آپ کو گھر سے کرنی چاہیے. دوستو یہ میرے سامنے، میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے. اس کی سورہ احزاب کی آیت کھولیں گے آپ 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو. کیا مطلب؟ جو جس طرح پہلے زمانوں میں ہوتا تھا نا، جو اپنی زینتیں بغیر حجاب کی عورتیں نکلتی تھیں، اپنی زینت ہر کسی کو دکھاتی تھیں، اس چیز سے منع کیا گیا. اگلی جاہلیت میں جس طرح ہوتا تھا اس چیز سے منع کیا گیا. اور دوستو اس سے اگلی جو کچھ آیات بعد آپ سورہ احزاب ہی میں 59 نمبر آیت ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادروں کو ڈالے رکھو. آپ اسلام کی بات کرتے ہیں سید اقرار الحسن صاحب، ہے نا؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس پیر صاحب میں ہزار خامیاں ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کسی انسان کو غوث نہیں کہنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کسی انسان کو داتا نہیں کہنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کی جو دونوں اہلیہ یا تیسری بھی ہے، کیا یہ قرآن کی آیات آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے اوپر چادریں ڈالے رکھو. چادر تو رہی ایک طرف، جو لباس ہے جو آپ کی خصوصاً جو دوسری اہلیہ فرح اقرار نام کی جو ہے وہ پہنتی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ دوسروں پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، دوسروں پہ چونٹی بھی چل رہی ہو تو آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو اس پہ چونٹی چل رہی ہے، اور جو آپ کے اوپر پورا مگرمچھ نظر آ رہا ہے اس پہ خاموشی. یہ دوستو یہ سارے ویوز کے چکر ہیں. یہ ویوز کے لیے یہ ڈرامے لگائے جاتے ہیں اور بھولے بالے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. آپ قرآن کو تھامیں. غوث صرف اللہ، داتا دینے والا اللہ. یہ تو تھا پیری مریدی کا جواب، اور جو ان کا جواب ہے وہ میں نے دونوں آیات آپ کے سامنے پڑھ لیں. عورت کو اپنی زینت غیر مردوں کے لیے نہیں رکھی اللہ پاک نے کہ آپ بال کھول کے پینٹ شرٹ پہن کے کسے ہوئے کپڑے پہن کے ہزاروں مردوں میں آپ. اس وقت یہ اقرار صاحب کو نظر نہیں آتا؟ یہ خطیب صاحب میں تو کہہ رہا ہوں 1000 نہیں 5000 برائیاں ہیں، لیکن کم از کم یہ برائی تو نہیں ہے اس کی بیوی اس طرح لوگوں میں. دوستو اللہ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچائے اور سچائی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے. قرآن زندہ باد.